نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما۔ کل جو ہم نے صفات سیکھی تھی، التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنکر والحافظون لحدود اللہ۔ اور حافظون لحدود اللہ میں ہم نے اسائنمنٹ کرنی تھی کہ پورا دن کوشش کرنی ہے کہ اللہ کی حدود کی حفاظت کی جائے، اور ان حدود میں سے سب سے پہلی حد جو ہم نے دیکھنی ہے کہ ہماری نمازیں کمپلیٹ ہوں۔ تو سب نے کوشش کی، جن کی نمازیں مکمل نہیں تھی انہوں نے نمازوں کے اندر پختگی لانے اور نمازوں میں ریگولرٹی لانے کی کوشش کی، اپنا احتساب بھی کرنا ساتھ ساتھ۔ اور یہ بھی سوچیے کہ سیکنڈ تھا کہ عبادات کے ساتھ ساتھ اخلاقیات پہ بھی کوشش کرنی تھی۔ تو اس اخلاقیات میں سب سے پہلے اخلاق کا مظاہرہ انسان کرتا ہے، وہ کہاں پہ کرتا ہے؟ اپنے گھر میں، اپنے پیرنٹس کے ساتھ، اپنے ساتھ رہنے والے لوگ، آپ کے گھر میں جتنے بھی لوگ رہتے ہیں، ہاں وہ آپ کے ان لاز میں سے آ جاتے ہیں یا پھر آپ کے جو شرعی رشتے ہیں جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بنا کر بھیجے یا جو بعد میں رشتے بنتے ہیں، تو وہ سبھی اس کے اندر آ جاتے ہیں۔ تو آپ نے ایفرٹ کی اپنے پیرنٹس کے ساتھ اپنا اخلاق بہتر کرنے کی، اپنے گھر والوں کے ساتھ، اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ، اگر آپ شادی شدہ ہیں تو اپنے سسٹر ان لاز کے ساتھ، اپنے ہسبینڈ کے ساتھ، پھر اپنے مدر ان لا کے ساتھ، یا آپ کے گھر میں اگر کوئی آپ کے بھائی کی بیوی ہیں ان کے ساتھ، جتنے بھی آپ کے گھر میں افراد رہتے ہیں، حدود اللہ یعنی اللہ کی حدود کی حفاظت کرنی ہے نا۔ تو یہ بات کیوں ہم نے کی تھی کہ اکثر ایسے ہوتا ہے کہ ہم قرآن کے ساتھ تو بڑا جڑ جاتے ہیں لیکن ہمارا اخلاق ہی بہتر نہیں ہوتا، ہم لوگوں کی زندگیوں کے اندر تنگی کی وجہ بن رہے ہوتے ہیں، ہم لوگوں کی زندگی کے اندر فساد پھیلانے کی وجہ بنتے ہیں، لوگوں کی لائف کو بے سکون کرنے کی وجہ بنتے ہیں۔ تو پھر تو یہ نہیں ہوگا۔ اگر ہم نماز روزے کی حد تک ہی بس دین کو سمجھے اور اخلاقیات کے دائرے کو، اللہ تعالیٰ نے جو حقوق رکھے ہیں دوسروں کے وہ ادا نہ کریں، اس کی پاسداری نہ رکھیں، اس میں حدود اللہ کو تجاوز کر جائیں، تو پھر ایمان جو ہے وہ آہستہ آہستہ ختم ہونا شروع ہو جاتا ہے اور ہم کھوکھلی دین کے ساتھ زندگی بسر کرتے رہتے ہیں۔ ماشاءاللہ سب اسٹوڈینٹس نے ایفرٹ کی، غصے کو کنٹرول کیا، اور آپ مجھے بہت تنگ کیا گیا تھا ماشاءاللہ۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بہت سکون عطا کرنا ہے، جتنی آپ کوشش کریں گے، جو جتنی ایفرٹ کرے گا وہ اللہ کی اتنی کی۔ اور ایک اور چیز یاد رکھیں، اگر آپ کو قرآن کا تدبر نہیں نہ مل رہا، ایک چیز ہمیشہ یاد رکھیں، قرآن کے تدبر کرنے والے لوگوں کے ہاتھ زبان کی شر سے دوسرے مسلمان محفوظ رہتے ہیں۔ جو اللہ کا بندہ ہوتا ہے نا مسلمان، وہ ہے جس کی ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔ تو آپ نے یہ بھی چیک کرنا ہے کہ آپ کی زبان سے اور آپ کے ہاتھ سے، آپ کی باتوں سے، آپ کے رویے سے کہیں دوسرے پریشان تو نہیں۔ اگر پریشان ہے تو اپنے مسلمان ہونے پہ شک کیجیے، ٹھیک ہے؟ حدیث میں آتا ہے نا، ہم میں سے نہیں وہ شخص جو چھوٹوں پہ رحم نہیں کرتا اور بڑوں کا احترام نہیں کرتا۔ ہم کون تھے؟ اللہ کے رسول کس کو کہہ رہے تھے؟ ہم میں، یعنی ہم مسلمان ہیں نا، ہم میں سے نہیں ہے وہ شخص۔ دراصل مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ اسلام سے خارج ہو جاتے ہیں، مقصد یہ ہے کہ ہم لوگوں کے اندر ایسی صفات نہیں ہونی چاہیے، ہم لوگوں کے اندر
نیکی کا جذبہ ہونا چاہیے، اور ہم لوگوں کو اخلاق کے دائروں کو، اخلاقیات کو اپنے اندر لے کے آنا چاہیے. تو انشاءاللہ ایفرٹ کرنی ہے، ورنہ قرآن نہیں اترے گا دل میں. آہستہ آہستہ قرآن کی تاثیر ختم ہو جائے گی. اگر آپ کہیں کہ اکیلا چند ریچولز کو پورا کر لیں اور آپ کی زبان سے جو ہے دوسرے حفاظت میں نہ رہیں، تو ایسا پھر آہستہ آہستہ تاثیر ختم ہو جائے گی. انشاءاللہ ہم اس پر ایک سیریز لائیں گے، اس پر ہم لیکچرز بھی رکھیں گے، کیونکہ یہ بہت بڑی پرابلم ہے جو کہ ہم سب کے اندر ہے. ایک بندے کی پرابلم نہیں، ایک بندے کا ایشو نہیں، اتنا بڑا جہاد ہے کہ اگر اس پر عمل کر لیا جائے تو ہماری زندگی کے آدھے مسائل ختم ہو جاتے ہیں. ہمیں صبر کرنا آ جاتا ہے، ہمیں لوگوں کو معاف کرنا آ جاتا ہے، ہمیں اخلاق میں رہنا آ جاتا ہے. پھر آئندہ جب ہمارے اخلاق اچھے ہوتے ہیں تو ہماری نسل کا اخلاق اچھا ہوتا ہے. اکثر دیکھا ہے کہ پیرنٹس ماشاء اللہ سے پڑھے لکھے ہوتے ہیں، لیکن کیونکہ ان کی تربیت کا حصہ ہوتا ہے گالی گلوچ، اپنے بچوں کو گالی گلوچ کرنا، ان کے ساتھ بد اخلاقی سے پیش آنا، پھر بچے بھی ویسے ہی پیش آتے ہیں. تو اپنے اپنے مقام کو دیکھتے ہوئے جو ہم مسٹیکس کر رہے ہیں اس کو ختم کرنا ہے. یہ نہیں کہ اگر بچہ کوئی کلاس لے رہا ہے تو وہ کہے کہ میرے پیرنٹس ایسے ہیں تو یہ پیرنٹس کے لیے ہے خاص طور پر. نہیں، یہ ہم سب کے لیے ہے کہ اگر آپ اولاد میں سے ہیں تو آپ نے اپنا اخلاق اچھا کرنا ہے. اگر آپ ماں باپ میں سے ہیں تو آپ نے اپنے اخلاق کو بہتر کرنے کی کوشش کرنی ہے. ہر بندے سے اس کا حساب لیا جائے گا. آپ کے لیے آپ کی امن ہے اور سامنے والے کے لیے سامنے والے کی امن ہے. لیکن یہ قرآن پڑھنے کے بعد، تدبر کرنے کے بعد بھی اگر ہمارے زبان سے، ہمارے اخلاق سے دوسرے محفوظ نہیں ہے تو ایک سوالیہ نشان ضرور اٹھنا چاہیے کہ کہیں میرے اعمال ضائع تو نہیں ہوتے جا رہے. بعض اوقات ہمارے ایمان کے تھیلے میں چھید پڑ جاتے ہیں، سوراخ ہونا شروع ہو جاتے ہیں. وہ سوراخ پتہ ہے کس چیز کے ہوتے ہیں؟ انہی چیزوں کے، ہمارے اخلاق کے. ہمیں نمازوں میں سکون نہیں مل رہا ہوتا، ہماری دعاؤں میں خشوع نہیں ہوتا، ہمارے کام رک جاتے ہیں، ہماری زبان میں تاثیر نہیں رہتی. اس کی ریزن پتہ ہے کیا ہوتی ہے؟ یہی ہوتی ہے کہ ہماری خاص زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ نہیں ہوتے، ہمارا اخلاق اچھا نہیں ہوتا، ہم ایماندار نہیں ہوتے، ہم بدتمیزی کرتے ہیں، ہم بد اخلاقی کرتے ہیں، لوگوں کے ساتھ خیانت کرتے ہیں، لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں، لوگ گالی گلوچ کرتے ہیں. ہماری زبان سے لوگ محفوظ نہیں ہوتے، پریشان رہتے ہیں، اور پیچھے سے بھی لوگوں کی چگلی غیبت کرتے رہتے ہیں. تو اس کی وجہ سے ہمارے ایمان کے تھیلے میں سوراخ ہو جاتے ہیں. ہم نیکیاں کرتے جاتے ہیں، ان سوراخوں کے ذریعے نیکیاں باہر نکلتی جاتی ہیں. اور پھر قیامت کے دن کیا ہوگا کہ انسان آئے گا اللہ کے سامنے اور دیکھے گا کہ میرا تو تھیلا بالکل خالی رہ گیا، میرے اعمال کہاں پہ گئے؟ تو پھر اس کو بتایا جائے گا کہ تمہارے ان باتوں کی وجہ سے کسی کے ساتھ اگر کسی کا دل دکھائیں، کسی کے ساتھ زیادتی کریں، تو انسان جب تک اس سے معافی نہیں مانگتا ہے، جب وہ معاف نہیں کرتا تو اس کی انسان کی نیکیاں اس کو ٹرانسفر کر دی جاتی ہیں. جب آپ کسی کے خلاف بولتے ہیں، کسی کا دل دکھاتے ہیں، یہ کچھ بھی ایسا کرتے ہیں جس سے لوگوں کو تکلیف پہنچتی ہے، تو پھر ایسا ہی ہوگا قیامت کے دن وہ شخص ہماری نیکیوں کو اٹھا کے لے جائے گا. اس لیے کوشش کریں. سب سے فرسٹ اسٹیپ آپ کا کیا ہے کہ آپ حدود اللہ میں عبادات کے ساتھ ساتھ اخلاقیات پہ بھی کام کریں. ہاں، آپ کے ساتھ کوئی کتنا بھی برا سلوک ہو جائے یا آپ کو برا بلا کہا جائے، لیکن آپ کا کام ہے کہ آپ قرآن پڑھنے والے ہیں تو اپنے قرآن کو اپنے لیے آزمائش نہ بنائیں. پتہ ہے کیا ہوتا ہے؟ جب آپ قرآن کے ساتھ جڑتے ہیں نا تو پھر لوگوں کی ایکسپیکٹیشنز بڑھ جاتی ہیں، لوگوں کی امیدیں بڑھ جاتی ہیں. گھر والے سوچتے ہیں چلو ہمارے بچوں کی تربیت ہو جائے گی. بہت سے ایسی باتیں سننے کو ملتی ہیں کہ بچے تو قرآن پڑھ تو رہے ہیں، قرآن کے ساتھ جڑ تو گئے ہیں، لیکن ان کی زندگی میں کوئی فرق نہیں آیا. ہو سکتا ہے آپ کی لائف میں ضرور ایسا نہیں ہوتا کہ قرآن پڑھنے والے کی زندگی میں فرق نہ آئے اگر وہ تدبر کے ساتھ اور خشوع کے ساتھ کلاس اٹینڈ کرے یا سنے یا پڑھے یا خود بھی کوشش کرے. ضرور آتا ہے، لیکن ہم اپنا فرق اپنی ذات تک پہنچاتے ہیں، یعنی اپنی سوچ میں فرق لے آتے ہیں، لیکن جب عمل کی باری آتی ہے، جب قربانی کی باری آتی ہے تو ہمارا اخلاق ویسے ہی ہوتا ہے جیسا شروع سے تھا. یعنی ہماری ظاہری تبدیلی جس کا تعلق دوسروں کے ساتھ ہے
وہ نہیں ہم کرتے صحیح، تو اس کی وجہ سے ہمارا قرآن ہمارے لیے آزمائش بن جاتا ہے. لوگ کہتے ہیں تم قرآن تو پڑھ رہے ہو لیکن فائدہ تو تمہیں ہے نہیں، بڑی آئی تم قرآن سیکھنے والی. دیکھیں نا، لوگ پھر ہماری قرآن کی کلاس میں یا قرآن کے راستے میں رکاوٹ بن جاتی ہیں، اور پھر کہتے ہیں عمل تو تم نے کرنا نہیں، تو پڑھنے کا کیا فائدہ. اور بہت سے پیرنٹس اس وجہ سے بھی بچوں کو قرآن سے دور رکھتے ہیں کہ وہ نماز روزہ اور عقیدت توحید پر تو کوشش کرتے ہیں، لیکن والدین کے ساتھ اور اپنے گھر والوں کے ساتھ، اپنے ان لاس کے ساتھ، باقی رشتوں کے ساتھ جو ہے وہ اخلاص ان کا نہیں ہوتا، اور ان کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ نہیں رہ رہی، جس وجہ سے پریشانی آتی ہے. ٹھیک ہے، تو آج ہم نے کوشش کرنی ہے، انشاءاللہ روز کوشش کرنی ہے کہ ہم اپنی آہستہ آہستہ اس عادت کو ختم کریں. جتنے لوگوں کو پریشان کرتے ہیں، جتنے لوگوں کے ساتھ ناراض ہیں یا پھر ان کو تکلیف پہنچا رہے ہیں، کیا کریں؟ ان سے صلح کریں، ان کے ساتھ اچھا اخلاق اپنائیں. کس کے لیے؟ اللہ کی رضا کے لیے، تاکہ قرآن آپ کے دلوں تک پہنچے. جو مومن ہوتا ہے اور جو ایک مسلمان بندہ ہوتا ہے، وہ لوگوں کو بہت جلد معاف کر دیتے ہیں. ایک صحابی کا آپ کو واقعہ بھی یاد ہوگا کہ اس کو جنت کی بشارت دی گئی، تو دوسرا جو صحابی تھا سوچنے لگے کہ ان کو کیوں جنت کی بشارت دی گئی ہے. وہ ان کے گھر مہمان بن کر چلے گئے اور دیکھا کہ ان کی نیکیاں بھی تو ویسی ہی نیکیاں ہیں کہ وہ بھی نفل پڑھتے ہیں، جو میں بھی وہی نوافل پڑھتا ہوں، جیسے وہ صدقہ خیرات کرتے ہیں، فرائض ادا کرتے ہیں، میری نیکیاں بھی ویسی ہیں. پوچھا اس نے کہ ایسی کیا آپ کے اندر نیکی ہے کہ اللہ کے رسول نے آپ کو جنت کی بشارت دے دی؟ کہنے لگے کوئی خاص نیکی تو نہیں ہے، لیکن جب میں رات کو سوتا ہوں تو میں اپنا دل صاف کر کے سوتا ہوں. اگر کسی نے میرے ساتھ زیادتی کی ہو یا مجھے نقصان پہنچایا ہو تو میں اسے معاف کر دیتا ہوں. دیکھنے میں یہ نیکی ہمیں کتنی چھوٹی لگتی ہے، اور اللہ نے اس کی وجہ سے ان کو جنت کی بشارت دی. وہ سوچے ہم رات کو سوتے وقت اکثر شکوہ کرتے ہوئے، لوگوں کے بارے میں برا سوچتے ہوئے صبح اٹھ کے میں نے اس کے ساتھ زیادتی کرنا ہے، یہ پلان اس کے خلاف بنانا ہے، اس کے ساتھ یہ کام کرنا ہے. ٹھیک ہے، تو اس طرح سے ہم سوتے ہیں. تو پھر جنتیں ہمارا مقدر کیسے بنے گی جب ہمارے دل جو ہیں وہ ہر وقت دوسروں کے بارے میں برا سوچتے رہتے ہیں. اس لیے جب بھی رات کو سونا ہے، سامنے والے کو کتنی بھی کسی نے تکلیف پہنچائی ہو معاف کریں، اور صبح اس کے ساتھ خوش دلی سے بولیں اور اپنے اخلاق کو بہتر کرنے کی کوشش کریں. انشاءاللہ سب نے ایفرٹ کرنی ہے، کوشش کرنی ہے. انشاءاللہ کوشش کا وعدہ تو ہم کر سکتے ہیں نا. جی، آپ خود کے لیے برداشت کریں، اور اپنوں سے جو جڑے لوگ ہوتے ہیں نا ان کو تکلیف واقعی برداشت نہیں ہوتی، لیکن آپ ان کو کہیں کہ مجھے کوئی پرابلم نہیں ہے، آپ بھی نہ ایشو کریں، آپ اخلاق میں رہ کے ان کو سمجھائیں. لیکن اگر وہ نہیں سمجھتے تو کم از کم اپنی طرف سے آپ ضرور کوشش کریں. انشاءاللہ سب نے ہی کوشش کرنی ہے. پتہ ہے کس کے لیے کرنی ہے؟ اپنے پیارے قرآن کے لیے، اپنے دوست کے لیے. انشاءاللہ کیونکہ ہم نے اس کی عزت بنانی ہے، قرآن کو عزت دینی ہے. قرآن کی تو عزت پہلے ہی ہے، لیکن لوگوں کا جو نظریہ اس کے بارے میں بنتا جا رہا ہے کہ قرآن سیکھنے سکھانے والے تنہا ہو جاتے ہیں، ان کو دنیا کے لوگوں کی فکر نہیں رہتی. یہ نظریہ لوگوں کا ختم کرنا ہے. قرآن سیکھنے والے زیادہ سوشل ہونے چاہیے، قرآن سیکھنے والے زیادہ اخلاق والے ہونے چاہیے. مہمان آ جائے آگے ہو کے بات کریں، وہ زیادہ لوگوں کی مہمان نوازی کرنے والے، لوگوں سے باتیں کرنے والے، ہنسنے ہنسانے والے ہونے چاہیے. اپنے قرآن کی تصویر بلیک اینڈ وائٹ نہیں بنانی لوگوں کے سامنے. قرآن کی بہترین تصویر ایک لوگوں کے سامنے پیش کرنی ہے. اور ہم ہیں، اگر 35 اسٹوڈنٹس ہیں کلاس میں، تو آپ خود سوچے 35 لوگ اگر ایفرٹ کریں اپنے اپنے گھروں میں اپنے اپنے ساتھ رہنے والے لوگوں کے ساتھ،
تو بہت بگ چینج آ سکتا ہے. ایک بندے کا چینج بہت بڑا چینج ہوتا ہے، تو اتنے زیادہ قافلے کا چینج بھی انشاءاللہ بہت بڑا چینج پڑے گا اور نسلیں سنوریں گی. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں توفیق عطا کریں. ہم ضرور اپنی زندگیوں کے اندر کوششیں کریں، ایفرٹس کریں، اور آہستہ آہستہ ہمارے اندر سے وہ تمام بری خصلتیں نکل جائیں گی جن کی وجہ سے ہمارا ایمان آہستہ آہستہ ان سراہوں کے ذریعے سے نکلتا جاتا ہے اور ہمارے اندر سے حیا پھر ختم ہو جاتی ہے. پھر ہم جو چاہے کرتے رہتے ہیں، ہمیں فرق ہی نہیں پڑتا. ہم انتہائی برا لہجہ استعمال کر لیتے ہیں، لیکن ہمیں فرق نہیں پڑتا کہ ہم نے کسی کے ساتھ زیادتی بھی کی ہے. ہم زیادتی کرنے کے بعد بھی کہتے ہیں ہم نے تو کچھ نہیں کیا، ہمیں اپنے حق کے لیے بولے، اپنے حق کے لیے سٹینڈ لیا. اللہ کے نبی نے کبھی ایسا کیا کہ ان کے ساتھ ظلم و زیادتی ہوئی اور انہوں نے اپنے حق کے لیے لوگوں کے ساتھ بد اخلاقی سے پیش آئے؟ نعوذ باللہ، ایسا کبھی بھی نہیں کیا، معاف کر دیا کرتے تھے. اور یہی اخلاق تھا جس کی وجہ سے اللہ کے رسول کے پاس لوگ آ کے بیٹھ اسلام قبول کیا. تو آج ہم قرآن کو قرآن کی طرف اگر بلائیں، اپنے پیرنٹس کو کہتے ہیں کہ ماما آپ بھی قرآن کی کلاس لیا کریں، اپنی کسی بہن بھائی کو کہتے ہیں، بہن کو کہتے ہیں، یا کسی کو بھی اپنے گھر میں ساتھ رہنے والے لوگوں کو، تو وہ کیوں کلاس نہیں اٹینڈ کرتے؟ اس کی ریزن پتہ ہے کیا ہے؟ آپ کی اچھی تصویر نہیں پیش کی ان کے سامنے. ہم کہتے ہیں تمہارا اخلاق تو اچھا ہوا نہیں، تو قرآن کی کلاس میرا اخلاق کیسے اچھا کر سکتی ہے؟ تو جب آپ کا عمل لوگوں کے سامنے یا لوگوں کو نظر نہیں آئے گا، کچھ عمل ایسے ہوتے ہیں جو لوگوں کے ساتھ ہوتے ہیں جڑے ہوئے، اس میں آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم دکھاوا کر رہے ہیں. تو پھر سامنے والا کیسے امپریس ہو کر اس کو جوائن کرے گا؟ ہم اپنا سبق شروع کرتے ہیں. ماں کان لنبی جی، ماں نہیں کانا ہے لائق لنبی جی نبی کے، والذین اور ان کے آمنو جو ایمان لائے، ان یستغفروا کہ وہ بخشش مانگے، بخشش طلب کریں، للمشرکین مشرکین کے لیے، ولو اور اگرچہ کانو ہوں وہ اولی قربا قرابت والے، من بعدی بعد اس کے ما تبینہ جو واضح ہو گیا ہے، لہم ان کے لیے، انہم کہ بے شک وہ، اصحاب الجحیم ساتھی ہیں جہنم کے. اب اس آیت کے اندر اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے اس بات پر تاکید کر رہے ہیں کہ آپ کے لیے اس چیز کی اجازت نہیں ہے کہ آپ کسی مشرک کے لیے توبہ استغفار کریں. سورت کی ابتدا سے یہاں تک مشرکین اور منافقین سے کلی طور پر تعلق ختم کرنے کا اعلان اور اظہار کرنے کا حکم دیا گیا تھا. اب یہاں بتایا جا رہا ہے کہ جس طرح ان کے زندوں سے لا تعلقی کا اظہار ضروری ہے، اسی طرح ان کے مردوں سے برات کا اظہار بھی لازم ہے، اور ان کے لیے بخشش کی دعا کرنا بھی جائز نہیں ہے. یعنی مشرک انسان کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے کہ مشرک انسان اگر فوت ہو جاتا ہے تو اس کے جنازے پر آپ جائیں تو اس کے لیے استغفار نہ کریں، بخشش نہ مانگے. حدیث میں آتا ہے کہ جب ابو طالب کی وفات کا وقت آیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس آئے. تو ان کے پاس ابو جہل بن ہشام اور عبداللہ بن ابی امیہ بن مغیرہ کو پایا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو طالب سے کہا، چچا جان آپ لا الہ الا اللہ کہہ دیں، میں اللہ کے پاس اس کلمے کی شہادت دوں گا. محبت تھی، تڑپ تھی، اور اس تڑپ میں وہ چاہ رہے تھے کہ میرے چچا بھی میرے ساتھ جنت میں جائیں. تو ابو جہل اور عبداللہ بن ابی امیہ نے ابو طالب سے کہا، کیا تو ابو عبد المطلب کے دین سے منہ موڑا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بات
دہراتے رہے اور یہ کلمہ پیش کرتے رہے، اور وہ دونوں بھی اپنی بات یہ دہراتے رہے، یہاں تک کہ مرتے وقت آخری بات جو ابو طالب نے کہی، کہنے لگے علی ملتی عبد المطلب، کہ میں عبد المطلب کے دین پر مر رہا ہوں، اور انہوں نے لا الہ کہنے سے انکار کر دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی قسم میں تیرے لیے استغفار کرتا رہوں گا جب تک مجھے منع نہ کر دیا گیا۔ تو اس پر یہ پھر آیت نازل ہوئی کہ کسی بھی نبی کے لیے اس چیز کی اجازت نہیں ہے کہ وہ کسی مشرک انسان کے لیے استغفار کرے۔ اس سے کتنی باتیں ہمیں پتہ چلتی ہیں۔ سب سے پہلی بات جو ہمیں پتہ چلتی ہے کہ ابو طالب کے لا الہ کہنے سے انکار کی وضاحت ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ وہ دین ابراہیم پر ہی تھے، لیکن وہ دین ابراہیم پر نہیں تھے، دین عبد المطلب پر ان کی وفات ہوئی۔ ابو طالب مسلمان نہیں تھے، اس بات کی حقیقت ہمیں صحیح بخاری کی حدیث سے پتہ چل جاتی ہے۔ اور ابو طالب کے کفر پر مرنے کی وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بے حد غم اور صدمہ ہوا، اور اس پر پھر ایک اور آیت یہ بھی نازل ہوئی انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء وہو اعلم بالمہتدین، بے شک تو ہدایت نہیں دیتا جسے تو دوست رکھے، لیکن اللہ ہدایت دیتا ہے جسے چاہتا ہے، اور وہ ہدایت پانے والوں کو زیادہ جاننے والا ہے۔ اگر آپ بھی کبھی پریشان ہوتے ہیں، کسی کو کوشش کر کے بار بار، جیسے پیرنٹس ہیں نا، بچوں کے بارے میں اکثر بڑے پریشان ہو جاتے ہیں، بچے جب برا کام کرتے ہیں ان کو سمجھاتے ہیں لیکن بچے نہیں سمجھتے، اس وقت غم سے نڈال پیرنٹس اپنے آپ کو صدمہ لگا دیتے ہیں اور اپنی زندگی کو خراب کرتے ہیں۔ اس وقت یہ آیت ضرور پڑھیے انک لا تہدی من احببت، کہ اللہ تعالیٰ ہدایت دیتا ہے، انسان ہدایت نہیں دے سکتا۔ ہمارا کوئی دوست ہے، ہم اس کو سمجھا سکتے ہیں، بتا سکتے ہیں، لیکن اللہ کے رسول ابو طالب کو مسلمان نہ بنا سکے تو ہم کس کھیت کی مولی ہیں؟ یہ اللہ کی طرف سے جس کے حق میں لکھ دی جائے اس کو ملتی، لیکن ہمیں اپنی طرف سے کوشش کرنی چاہیے۔ یہ بھی نہیں ہے کہ ہم ایفرٹ نہ کریں، اللہ کے رسول نے آخری دم تک، ان کی آخری جو مرحلہ تھا اس تک کوشش کی، تو اس سے یہ بھی ہمیں سبق سیکھنے کو ملتا ہے کہ ہم بھی کسی کی ہدایت کے لیے اتنی جلدی ہار نہ مانیں۔ اپنے گھر والے یعنی اللہ کے رسول ابو طالب ان کے ساتھ کتنا پیار کرتے تھے، آخری دم تک کوشش کی، لیکن اگر کوشش جو ہے کامیاب نہ ہوئی تو اس وقت پھر اللہ کے نبی سے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ آپ استغفار بھی نہیں کریں اور پریشان بھی نہ ہوں۔ وَلَوْ كَانُوا أُولِي قُرْبَى، اگرچہ وہ قرابت دار ہوں، مشرک ہیں تو استغفار پھر بھی نہیں کر سکتے۔ وضاحت دے دی کہ وہ آپ کے جتنے بھی قریب ہوں، أَن يَسْتَغْفِرُوا لِلْمُشْرِكِينَ، کہ تم مشرکین کے لیے بخشش نہیں مانگ سکتے۔ اور پھر عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جہنم میں سب سے ہلکا عذاب ابو طالب کو ہوگا۔ کیا ہلکا عذاب ہوگا؟ صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ انہیں آگ کی 2 جوتیاں پہنائی جائیں۔ جب وہ جوتیاں پہنیں گے تو جوتیاں پہننے کی وجہ سے ان کا دماغ کھول رہا ہوگا، جیسے آپ پریشر میں ہنڈیا یا ہنڈیا کو چولہے پہ رکھتے ہیں تو ہنڈیا ابلتی ہے نا تیز آنچ پر، تو جہنم کی 2 جوتیاں سب سے ہلکا عذاب، 2 جوتیاں پہننے سے اس عذاب کی کیفیت کیا ہوگی کہ ان کا دماغ کھولنا شروع ہو جائے گا، اور ایسا وہ مسلسل ہوگا ان کے ساتھ۔ یہ سب سے ہلکا عذاب اللہ کے نبی کے چچا ابو طالب کو دیا جائے۔ اللہ کے رسول کے چچا، آپ ان کے لیے سفارش نہیں کر سکے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا جان جن سے وہ بہت پیار کرتے تھے اور ان کے چچا بھی ان سے بہت محبت کرتے تھے، ان کو مسلمان نہ بنا سکے، ان کے لیے سفارش نہ کر سکے۔ تو ہم اکثر یہ سوچتے ہیں کہ ہمارے نبی ہمیں بچا لیں گے، ایسی
کچھ نشید بھی آپ کو سننے کو ملتی ہیں، کچھ نعتیہ نعت بھی آپ کو کبھی کلام بھی ایسے سننے کو ملتے ہیں کہ ہمیں اللہ کے رسول بچا لیں گے، وہ ہماری سفارش کریں گے. تو اس آس پہ نہ بیٹھے. اگر ان کے چچا نہیں بچ سکتے تو ہم کیا ہیں، ہم کیسے بچ سکیں گے؟ اللہ کے رسول کو ایون کہ ان کے لیے دعائیں مغفرت کرنے کی بھی اجازت نہیں دی. جب تک کوئی کافر زندہ ہے، اس کے ایمان کی امید ہے، اس کے لیے ہدایت اور مغفرت کی دعا کرنا جائز ہے. لیکن جب کوئی فوت ہو جاتا ہے، اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دعائیں مغفرت کرنے سے منع کیا گیا. جب وہ کفر پر فوت ہو جائے تو اس کے لیے استغفار نہ کرے. کیوں؟ کیونکہ اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے لکھ دیا سزا، وہ جہنمی ہے. تو اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یا ایمان والوں کے لیے اس کی بخشش کی دعا کرنے کو جائز نہیں قرار دیا گیا، کیونکہ مشرک پر اللہ تعالیٰ نے جنت حرام کر دی ہے. اور جب اس کو بخش دیا جائے گا تو پھر تو اس کو جنت ملے گی نا. پھر جنت کیسے ملے گی جب وہ مرا ہی کفر پر ہے؟ تو اس کا پھر ٹھکانہ جہنم ہے. اسی لیے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی والدہ کی قبر کی زیارت انہوں نے کی. آپ خود بھی روئے اور اپنے ارد گرد والوں کو بھی بہت رلایا. پھر آپ نے فرمایا، میں نے اپنے رب سے اجازت مانگی کہ اس کے لیے استغفار کروں، مگر مجھے میرے رب نے اجازت نہیں دی. لیکن میں نے اس سے اجازت مانگی کہ اس کی قبر کی زیارت کر لوں تو مجھے اجازت دی گئی. سو تم قبروں کی زیارت کیا کرو کیونکہ وہ آخرت کی یاد دلاتی ہے. اللہ کے نبی کو اپنی والدہ کے لیے استغفار کرنے کی اجازت نہیں دی گئی. والدہ سے بڑھ کر کس کا مقام ہو سکتا ہے؟ خود سوچئے، خود غور و فکر کریے. ہمارے معاشرے کے اندر کس قدر عقیدوں کو خراب کیا جا رہا ہے. کس قدر عقائد جو ہے ہمارے مشرکانہ بنتے جا رہے ہیں. کیسی کیسی امید ہم باندھ لیتے ہیں، کیسے کیسے اللہ کے رسول کے بارے میں باتیں کہہ دیتے ہیں. اور اگر ہم خود علم حاصل کریں تو ہمیں کیا سمجھ میں آتی ہے کہ ایک مسلمان اگر پیرنٹس، اس کے قریبی رشتہ دار بھی مشرک ہیں، شرک کر رہے ہیں، تو ان کی بخشش کے لیے بھی جو ہے اجازت نہیں دی گئی. ٹھیک ہے، تو اس آیت سے ہمیں کیا سیکھنے کو مل رہا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ جو ہے وہ اللہ کے رسول کے دین پر نہیں تھی، دین ابراہیم پر. یہ کچھ مسٹیکس بھی تو ہو سکتی ہیں، اور اسی لیے تو اللہ کے رسول نے اجازت طلب کی تو اللہ کے نبی کو اجازت نہیں دی گئی. کیوں نہیں دی گئی؟ صاف واضح ہے نا، یستغفرون للمشرکین ما کان لنبی والذین آمنوا، نبی کے لیے بھی اور ایمان والوں کے لیے بھی ان یستغفروا للمشرکین، اجازت نہیں دی گئی ان کو کہ وہ بخشش طلب کریں مشرکین کے لیے. من بعد ما تبین لهم انہم اصحاب الجحیم، اس چیز کی وضاحت کے بعد اللہ تعالیٰ نے واضح کر دیا کہ یہ لوگ جہنمی ہیں، مشرک جہنمی ہیں. اب چیزیں تو واضح ہوگی، پھر ہمارے پاس اجازت نہیں ہے کہ ہم ایسا کریں. اب اس آیت کو دیکھ کر ہمیں بہت سی باتیں سمجھ میں آتی ہیں، ہماری بہت سی باتوں کی، ہمارے بہت سے عقیدے ٹھیک ہو جاتے ہیں. اور یہ جو احادیث ہیں یہ لازمی یاد کریں زبانی. یدی آپ کا کسی کے ساتھ مکالمہ ہو، ڈیبیٹس ہو، تو آپ احادیث اور دلیل کے ساتھ بات کریں. وما كان استغفار ابراہیم لأبیہ، اب یہ آیت کیوں نازل ہوئی؟ علی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے ایک آدمی کو سنا کہ وہ اپنے ماں باپ کے لیے استغفار کر رہا تھا جبکہ وہ مشرک تھے. میں نے کہا تم ان کے لیے بخشش کی دعا کر رہے ہو جبکہ وہ مشرک تھے؟ تو اس نے کہا کیا ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ کے لیے استغفار نہیں کیا تھا؟ تو کہتے ہیں کہ میں اللہ کے نبی کے پاس آیا اور میں نے آپ سے یہ بات کا ذکر کیا، اور پھر یہ آیت نازل ہوئی وما كان استغفار ابراہیم لأبیہ الا عن موعدۃ وعدها ایاہ.
کہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد کے لیے بخشش نہیں مانگی تھی، لیکن ایک وعدے کی وجہ سے، جو انہوں نے وعدہ کیا تھا صرف اس وجہ سے استغفار کیا ابراہیم نے، اس کے علاوہ اور کوئی ریزن نہیں تھی۔ ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ انہوں نے اپنے مشرک باپ سے اس بات کا وعدہ کیا تھا کہ جب اس نے انہیں توحید کی وجہ سے گھر سے نکال دیا ابراہیم علیہ السلام کو، تو اس وقت ابراہیم نے اپنے باپ سے ان کے دعائیں مغفرت کا وعدہ کیا تھا، اور یہ بھی کہا کہ ان کے لیے اللہ تعالیٰ سے کہیں گے کہ اللہ ان کو توفیق دے، ہدایت بھی دے، اور استغفار مغفرت بھی ان کی فرما دے۔ تو صرف اس وجہ سے، اس وعدے کو پورا کرنے کی وجہ سے ابراہیم علیہ السلام نے باپ کے لیے توبہ استغفار طلب کی، بخشش طلب کی۔ اور صحیح بخاری میں آتا ہے کہ قیامت کے دن بھی سفارش کریں گے ابراہیم علیہ السلام، یا اللہ میرے باپ کے جہنم میں ہونے سے زیادہ میری کیا رسوائی ہے، تو میرے باپ کو معاف کر دے۔ حکم ہوگا اپنے پاؤں کی طرف دیکھو، یعنی وہ صرف اتنا کہیں گے کہ اللہ میرے باپ کے جہنم میں ہونے سے زیادہ کیا میری رسوائی ہے، تو اللہ حکم دیں گے ابراہیم اپنے پاؤں کی جانب دیکھیں۔ وہ دیکھیں گے تو ان کے والد کی شکل گندگی میں آلودہ بچوں کی بنا دی جائے گی، اور فرشتے اسے پاؤں سے پکڑ کر جہنم میں پھینک دیں گے۔ نہ کوئی انہیں پہچانے گا کہ یہ ابراہیم علیہ السلام کے والد ہیں، اور نہ ابراہیم علیہ السلام کی رسوائی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ اپنے خلیل کو رسوائی سے بچا لیں گے، مگر جہنم کو، مشرک کو جہنم سے نہیں بچائیں گے۔ ابراہیم نے اگر استغفار طلب کی، لیکن اللہ نے ابراہیم کے والد کو معاف نہیں کیا، ان کا بھی ٹھکانہ جہنم ہوگا شرک کی وجہ سے۔ تو اس چیز سے کیا اندازہ ہوتا ہے کہ ایک نبی کی بھی سفارش اپنے باپ کے لیے، اپنی والدہ کے لیے، اپنے چچا کے لیے کام نہیں آ سکے گی۔ تو اگر ہماری گناہ اتنے زیادہ ہوئے کہ ہمیں سزا ملنے لگی، تو ہمیں وہاں کوئی نہیں بچائے گا، اس چیز کا یقین کر لیں۔ ہمیں کوئی بچانے والا نہیں ہوگا اس دن اللہ سے، الا یہ کہ اللہ خود اپنی رحمت سے ہمیں بچا لے۔ اس لیے کسی بزرگ پر، کسی نبی پر، کسی بڑے پر امید نہیں باندھیں، اپنے اعمال چیک کریں۔ قرآن ہمارے لیے سفارش بنے گا، قرآن ہمارے حق میں اللہ سے لڑے گا، اللہ کو بتائے گا اللہ فلاں بندے نے مجھے اتنی بار پڑھا، مجھے وقت دیا، اللہ تو اس کی بخشش کر دے۔ قرآن اپنے پڑھنے والوں کے لیے گواہی دے گا، اس لیے جو گواہی دے گا، جو سفارش کرے گا، اسے وقت دینا چاہیے نا، بجائے اس کے کہ ہم ان لوگوں پہ وقت ضائع کریں جو ہمارے حق میں کوئی بات نہیں کر سکیں گے اللہ کے سامنے۔ ابراہیم علیہ السلام کا جو دین تھا، دین ابراہیم، وہ توحید پر تھا۔ ابراہیم علیہ السلام حنیف، ان کو کہا گیا تھا نا حنیفن مسلم وما کان من المشرکین، وہ یکسو تھے اللہ کے سامنے اور مشرک نہیں تھے۔ تو جو لوگ اللہ کے ابراہیم علیہ السلام کے بعد انہوں نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا، شرک کرنا شروع ہو گئے، تو وہ بھی دین ابراہیمی سے نکل گئے۔ لوگ کہتے تو تھے کہ ہم ابراہیم کے دین پر ہیں، لیکن شرک کی وجہ سے وہ ابراہیم کے دین پر نہیں رہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام کا اللہ کے رسول کے سے پہلے جتنے بھی انبیاء آئے، انہوں نے توحید کی دعوت دی، اور ابراہیم علیہ السلام کے دین کو آگے پہنچایا، یعنی توحید کی دعوت دی۔ بیسیکلی توحید ہر ایک نبی نے اس کی دعوت دی تھی۔ تو جو بندہ بھی شرک کرتا رہا، وہ دین ابراہیمی پر نہیں تھا۔ تو یعنی اللہ کے نبی کی بعثت سے پہلے لوگوں پہ فرض تھا کہ کم از کم توحید
ان کے اندر ضرور ہوں، پھر ان کی بخشش کا کچھ تھوڑا سا ہو سکتا ہے، لیکن جن لوگوں نے اس کا بھی خیال نہ کیا تو پھر وہ مشرک ہو گئے، اور اللہ کے رسول نے جس جگہ پہ آنکھ کھولی تھی وہاں سارے مشرکین ہی تھے۔ مشرکین مکہ کہا جاتا ہے نا، وہاں سب کے سب کون تھے؟ مشرک تھے، بتوں کی پوجا کرتے تھے، انہوں نے خانہ کعبہ کے اندر بت رکھے ہوئے تھے، ایون کہ ابراہیم علیہ السلام کی شکل بنا کر، ان کا چہرہ بنا کر ان کی بھی ایک مورتی بنائی ہوئی تھی، ان کی بھی ان کو خانہ کعبہ کے اندر رکھا ہوا تھا۔ تو اس وجہ سے جو ہے پھر بڑے جو تھے وہ سارے کے سارے اسی کام میں ملوث تھے۔ پھر ایک شخص نے جب یہ اعتراض کیا تو اس کا جواب یہاں پہ اس کو دیا گیا ہے، فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ أَنَّهُ عَدُوٌّ لِلَّهِ تَبَرَّأَ مِنْهُ، جب ان کے لیے بات ظاہر ہو گئی، لہو اس کے لیے یہ بات ظاہر ہو گئی کہ وہ دشمن ہے اللہ کا، تو وہ بیزار ہو گیا اس سے، یعنی ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ قیامت کے دن سفارش کے بعد اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا سلوک دیکھ کر جب انہیں اپنے والد کا ابدی جہنمی ہونے، شرف انسانیت سے ہی محروم ہونے اور اللہ کا دشمن ہونا خوب واضح ہو گیا، تو اس سے بری اور لا تعلق ہو گئے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا خلیل اپنے خلیل کے دشمن سے، یعنی اللہ کا خلیل اپنے خلیل کے دشمن سے دوستی یا تعلق کیسے رکھ سکتا ہے؟ چنانچہ ان کے دل میں جو تعلق باقی تھا وہ بھی کیا ہو گیا؟ ختم ہو گیا۔ ماں باپ کے بارے میں جو تھوڑی بہت نرمی تھی وہ ختم ہوگی جب انہوں نے دیکھا کہ میرا باپ تو اللہ کا دشمن ہے، تو اللہ کا دشمن میرا دوست کیسے ہو سکتا ہے؟ تبرؤ منہ، جو اللہ کے دوست ہوتے ہیں وہ اللہ کے دشمنوں سے محبت نہیں کرتے۔ ان ابراہیم لأواہ حلیم، بے شک اللہ کا حبیب، اللہ کا خلیل ابراہیم بہت آہوازاری کرنے والا اور بہت بردبار تھا۔ لأواہ کا مطلب ہے بہت آہذاری کرنے والا، اور یہ دل کی نرمی کی علامت ہے، یعنی وہ اللہ کے سامنے بہت آہیں بھرنے والے، بہت حلیم تھے۔ یہ ابتدا میں اپنے والد کے حق میں ان کی نرمی اور استغفار کی وجہ یہ بیان کی گئی ہے کہ ان کا دل بہت نرم ہوتا تھا، اور ان کا دل بہت زیادہ ہی نرم اس لیے تھا کہ وہ بہت عاجز تھے، وہ اللہ سے ڈرنے والے تھے۔ اواہ، اواہ بہت آہذاری کرنے والے۔ تو ابراہیم علیہ السلام کہ یہاں پہ اپنے والد کے لیے استغفار کی وجہ یہ بیان کی گئی کہ وہ بہت نرم دل تھے، اور اگر کوئی سختی سے پیش آتا تو اسے نرمی سے جواب دیتے۔ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِلَّ قَوْمًا بَعْدَ إِذْ هَدَاهُمْ، نہیں ہے اللہ کہ وہ بٹکا دے کسی قوم کو اس کے بعد جب اللہ نے اس کو ہدایت دی۔ حَتَّى يُبَيِّنَ لَهُم مَا يَتَّقُونَ، یہاں تک کہ وہ واضح کر دے ان کے لیے وہ جس سے وہ بچیں، یعنی اس میں مسلمانوں کو تسلی دی گئی ہے جنہوں نے اوپر کی آیت کے نزول سے پہلے اپنے کافر رشتہ داروں کے لیے دعائے مغفرت کی تھی، تو ان کو تسلی دی گئی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی پر اس کے مسلمان ہونے کے بعد گمراہ ہونے کا حکم نہیں لگاتا جب تک اس کے لیے یہ واضح نہ کر دے کہ فلاں کام منع ہے، اس سے بچ جاؤ۔ مطلب اوپر بتایا گیا نا، یہ کسی کے لیے جائز نہیں کہ وہ اپنے مشرک باپ کے لیے، مشرک ماں کے لیے، مشرک رشتہ داروں کے لیے استغفار کرے۔ اب کچھ لوگوں نے بڑے استغفار کی، بڑا اپنے پیرنٹس کے لیے، اپنے رشتہ داروں کے لیے معافی طلب کی اللہ سے۔ اب جب یہ آیت نازل ہوئی تو لوگ پریشان ہوں گے کہ ہمیں تو اب اللہ سے سزا ملے گی، ہم نے تو یہ کام کر لی ہے۔ تو اللہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کسی قوم کو گمراہ نہیں کرتا، کسی قوم کے اوپر گمراہی کا ٹھپا نہیں لگاتا، کسی کے اوپر گناہ گار ہونے کا ٹھپا نہیں لگاتا جب تک اللہ تعالیٰ کسی بھی گناہ کے بارے میں واضح نہ کر دے کہ یہ گناہ ہے، اس کو نہیں کرنا، اس سے تم نے بچنا ہے۔ جب واضح ہو جاتا ہے اس کے بعد اس کا گناہ کاؤنٹ کیا جاتا ہے، جو پہلے کیا اس پہ پوچھ گچھ نہیں ہوتی، ٹھیک ہے؟ تو یہ تسلی ہے۔ اب جب واضح ہو گیا کہ فلاں کام منع کیا گیا، اس سے بچ جاؤ،
اگر اب وہ پھر بھی اس پہ اصرار کرے گا، آج پتہ چل گیا کہ یہ کام نہیں کرنے، آج شرک کی بڑی اچھی وضاحت ہوئی، عقیدے پہ بھی بڑی اچھی آیات مل گئی، پہلے ہمارا عقیدہ نہیں ٹھیک تھا، ہمارے عقائد میں تھوڑی کھوٹ تھی یا ہمیں تھوڑی سمجھ نہیں تھی، اللہ کے نبی کے بارے میں تھوڑے کانسیپٹس نہیں ٹھیک تھے، اپنے آباء و اجداد کے بارے میں، پیروں کے بارے میں، بزرگوں کے بارے میں، تو آج ہمارے کانسیپٹ تھوڑے کلیئر ہوئے۔ اب اگر ہم اصرار کریں گے لوگوں کو کہنے پر پھر بھی نہیں مانیں گے تو پھر شامت آئے گی، پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ شامت اعمال کے نتیجے میں اس کا روح بھی گمراہی کی طرف پھیر دیں گے۔ تو معلوم کیا ہوتا ہے، جانتے ہوئے نافرمانی گمراہی کا سبب بن سکتی ہے۔ انسان جب کسی کام کو جانتا ہے پھر بھی عمل کرتا ہے، پھر بھی اس سے نہیں بچتا، تو سمجھیں وہ گمراہی کے راستے پہ چل رہا ہے، یعنی اس کی ہدایت کی راہ سے دور ہوتی جا رہی ہے، صراط مستقیم سے دور ہو رہا ہے، اور کس کی طرف بڑھ رہا ہے؟ گمراہی کی طرف بڑھ رہا ہے۔ تو اگر ابھی کسی کام سے منع نہیں کیا گیا تو اس کے ابتدا پر اللہ تعالیٰ کبھی بھی پکڑتا نہیں ہے، کیونکہ وہ خوب جانتا ہے کہ کوئی بھی کام کرنے والا اس علمی میں کر رہا ہے۔ لہٰذا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور صحابہ نے جو پہلے استغفار کی مشرکین کے لیے، اس پر ان سے کوئی مواخذہ نہیں ہوگا۔ ان اللہ بکل شیء علیم، اللہ تعالیٰ خوب علم رکھنے والا، خوب جاننے والا ہے، ہر چیز کو دیکھنے والا، کہ کس نے اب اس حکم کے بعد عمل چھوڑے، کس نے آج نیت کی کہ اللہ آج کے بعد میں نے اپنے اندر سے شرک کو ختم کرنا ہے، اللہ میں نے اپنے گھر والوں کے اندر بھی یہ شعور پیدا کرنا ہے کہ شرک ہے یہ جو ہم سوچتے ہیں، یہ جو ہم کام کر رہے ہیں، اور اگر مشرک فوت ہو جائیں گے تو مشرک بندہ اللہ کو اتنا ناپسند ہے، اس کے لیے تو ہم جو ہے توبہ استغفار بھی نہیں کر سکتے۔ ٹھیک ہے، تو انشاءاللہ اگر عقائد میں پہلے تھوڑی بہت کمی بیشی تھی تو آج اپنے اندر صفائی کرنی ہے، اپنے عقیدے کو ٹھیک کرنے کی کوشش کرنی ہے۔ انشاءاللہ اور کوئی سوال بھی آپ کے ذہن میں آئے اس سے ریلیٹڈ تو آپ بلا جھجک سے پوچھ سکتے ہیں، اور کیونکہ بات دلیل کے ساتھ ہونی چاہیے، اور دلیل کے ساتھ بات جو ہوتی ہے نا مؤثر رکھتی ہے، کم از کم آپ کے لیے، لوگوں کے لیے چاہیے، کیونکہ کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو ہٹ درمی کے ساتھ جو ہے اس پر ڈٹ جاتے ہیں۔ ابھی ٹیسٹ آف قرآن کے لیے میں مطالعہ کر رہی تھی اور سلائڈس اس کی تیار کر رہی تھی، تو اس میں سورۃ بینہ میں یہ آیت ابھی ریسنٹلی کل ہی مجھے بھی یاد آتی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سورۃ بینہ کے اندر ایک آیت میں اس کی وضاحت کی کہ کچھ لوگ جانتے بھی ہیں، سب کچھ ان کے پاس ہے، علم آ جاتا ہے، لیکن پھر بھی وہ عمل نہیں کر پاتے۔ کیوں نہیں کر پاتے؟ ہٹ درمی کی وجہ سے، ضد کی وجہ سے۔ ہمارے معاشرے کے اندر بھی ایسے بہت سے لوگ ہیں جو ایسے کام کرتے ہیں۔ جی، کوئی بہت قریبی ہے، وہ مشرک ہے، شرک کر رہا ہے، انہیں نہیں لگتا، لیکن ہمیں تو پتہ ہے نا وہ شرک کر رہا ہے، ہمارے لیے تو حکم یہی ہے، یہ جو حکم ہے یہ ہمارے لیے، ہم نے ان کے ساتھ کیسا رویہ اپنانا ہے، ان کی زندگی کے اندر ان کی ہدایت کے لیے ضرور دعا کریں۔ انشاءاللہ جو کوشچنز آپ نے پوچھے ہیں نا، ہم کل کلاس کے اندر ان کو ڈسکس کر لیں گے، کیونکہ ابھی ہمارا کلاس کا ٹائم ختم ہو گیا، تو انشاءاللہ کل کلاس میں سب سے پہلے شرک کے بارے میں بات ہوگی انشاءاللہ۔ مزاروں پہ جانا، دعائیں طلب کرنا اور مراد مانگنا، جتنے بھی سوال آپ کے ذہن میں ہے نا، آپ اپنے گروپس میں بھی سینڈ کریں اگر آپ چاہتے ہیں آپ ان کو ڈسکس کیا جائے، اور ویسے بھی کوشش ہوگی کہ وائنڈ اپ کیا جائے اس ٹاپک کو تھوڑا سا شرک سے ریلیٹڈ، ان شرک لظلم عظیم، اور شرک کن کن چیزوں کے اندر شرک جو ہے ہوتا ہے، اور ہمیں کن کن چیزوں سے بچنا ہے اور ان کی کیا حقیقت ہے، ان کو قرآن و حدیث کے ذریعے واضح کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت،
نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب.